السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس حدیث میمورائزیشن کے کلاس میں۔ اور کیسی ہیں آپ سب؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی نعمت سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو اب ہم کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب اشرح لی صدری کے بعد یہ بھی الفاظ ہیں کہ میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے میرے لیے، تو یہ بھی ہمیں کہنے چاہیے۔ یہ بھی بہت خوبصورت اس دعا کے ساتھ اگر ایڈ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اور اب اخلاص نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ آمین۔ درود شریف پڑھ لے ایک دفعہ آپ سب مل کے، بلکہ درود شریف پڑھتی رہا کریں کلاس کے دوران۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اور آج کی حدیث ہے ہماری حدیث نمبر 5۔ بہت خوبصورت حدیث ہے یہ بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ upon you is to follow my sunnah۔ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ علیکم بسنتی۔ میں جو ہے حدیث شروع سے ایک دفعہ ریپیٹ کروں گی۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ حدیث نمبر 3، بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ حدیث نمبر 4، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، ایک دفعہ اور ریپیٹ کروں گی۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات۔ نمبر 2، لا تشرکوا باللہ۔ حدیث نمبر 3، بادروا بالاعمال۔ نمبر 4، الدین النصیحہ۔ نمبر 5، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ علیکم بسنتی۔ تو آج ہم ایک دعا کریں گے، وہ جو میں نے سلیکٹ کی ہے دعا، وہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو ماشاء اللہ سے آپ لوگ دعائیں یاد بھی کر رہے ہیں اور
جو ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ طاہرہ شکیل جو ہیں وہ بھی، اور ہماری 2-3 بہنیں، کچھ بہنیں ہیں جو یاد کر رہی ہیں اور سنا بھی رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں بہت ساری خیر اور برکت عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ لکھ کے بھی شیئر کر رہی ہیں، تو بڑے شوق سے کر رہی ہیں. تو مجھے بھی بہت تھا کہ آج بھی کوئی آپ کو ایسی دعا کروائی جائے کہ آپ کرتے ہیں، ورنہ عموماً کہتے ہیں کہ دعائیں لوگ یاد نہیں کرتے، مگر ماشاءاللہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں. تو اولو الالباب وہی ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایسی اس کو لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو اولو الالباب کہتا ہے. تو ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ. تو آج کی دعا جو ہے وہ ہے، میں اب سٹارٹ کرتی ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ونعیما لا ینفد، ومرافقۃ محمد فی اعلی الجنت الخلد. اے اللہ، میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتاد نہ آئے، یعنی کہ میں اس سے کبھی ہٹوں نہ، اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہمیشہ جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ونعیما لا ینفد، ومرافقۃ محمد فی اعلی الجنت الخلد. اے اللہ، میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتاد نہ آئے، یہ مرتد سے ہے کہ میں اس سے کبھی نہ ہٹوں، اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہمیشہ جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. جنت کی خوبصورتی یہ بھی ہے نا کہ وہ اس میں ہمیشگی ہے، خلد ہے. وہ دنیا کی زندگی تو ٹیمپرری ہے، دنیا کی ہر چیز ٹیمپرری ہے، مگر جنت ہمیشہ کے لیے. آج ہمارے ساتھ جو ہیں ماشاءاللہ سونیا ہیں، یہ ٹیچر ہیں، اور وہ جو ہے نا آج اس پہ حدیث کو ایکسپلین کریں گی، اور اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گی وہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً، مرحبا. جی میرا نام سونیا عاطف ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں، اور آج کی جو خوبصورت حدیث ہے اس کو میں تھوڑا آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی، اس کی اہمیت بتاؤں گی. تو دعا سے آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، جس نے ہمیں مسلمان بنائے، ہمیں اپنی پہچان دی، ہمیں اپنی طرف آنے کا رستہ دکھایا، ہمیں ہدایت دی. اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف، اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ جو ہم نے یہ جو بھی حدیث پڑھی گئی ہے، علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت لازم ہے. اب سنت کیا ہوتی ہے یہ بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گی کہ ہمارے پاس ہدایت کے 2 سورس ہیں. دین اسلام کا سارا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ہے، اور وہی ہدایت ہے. اور اس کے 2 سورس ہیں.
ٹھیک ہے، اور جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسلام کی اصطلاح میں مسلمان وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور سنت رسول کے مطابق کرے، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی منبع سے نکلنے والی 2 نہریں ہیں، یعنی کہ ان دونوں کا سورس ایک ہی ہے۔ قرآن کو وہی جلی بھی کہا جاتا ہے، وہی متلو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث کو وہی خفی کہا جاتا ہے، وہی غیر متلو کہا جاتا ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو قرآن کو بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنت کو سمجھنا لازم ہے، کیونکہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب کیا ہے، جنت کے مسافر ہیں، ہم سب کا مقصد جنت ہے، ہم سب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ملے گی؟ قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے۔ جیسے کہ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم پر میری سنت لازم ہے، کیونکہ سنت پر عمل کیے بغیر ہم قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، اور ہم جون سا ہے صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں کہلائے جا سکتے جب تک کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل نہ کریں، کیونکہ قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ بار بار آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح ہو نہیں سکتا جب تک کہ سنت پر عمل نہ ہو۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ سنت کیا چیز ہے۔ سنت لغوی زبان میں جو سنت ہے نا، سنت کہا جاتا ہے، سنن سے ہے کہ چلا ہوا راستہ، جس راستے پر چلا جائے، طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں سنت کہتے ہیں طریقے کو، خصلت کو، عادت کو، طبیعت کو، شریعت کو۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی سنت رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پھر سنت رسول کو جانتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اسے پھر اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ پھر جب اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے وہ سنت، تو پھر وہ اس کی عادت اور پھر اس کی خصلت بن جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو پھر اس کا ہر کام شریعت بن جاتا ہے، اور پھر اس سے اپنے ہر عمل پہ ثواب ملتا ہے، اس کا ہر کام، اس کا ہر عمل ثواب بن جاتا ہے، اس پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سنت کا ایک معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، چہرہ۔ اب دیکھیں جب کسی انسان کی خوبصورتی کی بات کی جاتی ہے تو چہرے کی بات کی جاتی ہے، کہ مطلب چہرہ دیکھ کے بات کی جاتی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس طرح سے کوئی عمل کتنا خوبصورت ہے تو وہ بھی اس کے اعمال کے چہرے سے پتہ چلے گا۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہے تو یہ اس کے عمل کی خوبصورتی ہے، اور اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اور اسلامی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے کام کو سنت کہتے ہیں۔ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اور پھر تقریر، یعنی کہ اقوال میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو، اور کچھ کاموں سے روکا کہ ایسا نہ کرو، یہ سب اقوال ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے دکھائے۔ اور تقریر میں وہ کام آ جاتے ہیں کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت شدہ اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا، اسی لیے کیوں؟ تاکہ ہمیں اس کے مطابق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں کہ ہدایت کی جو نعمت تھی، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک بہترین رہنما عطا فرمایا، اور ان کی زندگی کو ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا۔ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حسنا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے, آپ سے محبت کرتے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا شوق رکھتے ہوں گے اور اس میں اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہوں گے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر پہچانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے, رحمت للعالمین ہے. پایا جاتا ہے سب اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن جس کے لیے اسے سجایا جا رہا ہے, اس کے شوہر کے لیے جس کے پاس جا رہی ہے, اگر وہ دلہن اسی شوہر کو ہی پسند نہ آئے تو اس کے سنگار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری, کیونکہ یہاں پہ تو اللہ یہاں پہ تو ہمیں حکم دے دیا گیا نا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اس طرح سے بن کے آؤ, میرے پاس بن کے آؤ. تو یہ ہمیں جون سا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی تکمیل کرنے والے ہیں. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 81 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا, جس میں سے 27 میں خود شریک تھے. اور آپ دیکھیں کہ صرف 23 سالہ نبوت کا دور ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں صرف 23 سالہ جو ہے نا وہ نبوت کا دور ہے. اور اس 23 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر طرح سے, ہمیں اپنی زندگی جس طرح سے گزارنی ہے وہ ہمیں سب کچھ کر کے دکھا دیا, سب کچھ کر کے دکھا دیا. اب دیکھیں بہت سے اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سنت رسول ہے نا, یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے نا وہ بچ گئے تھے, باقی سارے ڈوب گئے تھے. تو جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا اس کی کامیابی ہوگی, اور جس نے سنت کے مطابق نہ گزاری اس کا نقصان ہوگا. تو سنت کے مطابق زندگی گزارنا کس قدر ضروری ہے, جیسا کہ اس حدیث میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑو, یعنی کہ میری سنت پر لازمن عمل کرو. لیکن ہم نے آج کیا کر لیا ہے, ہم نے سنت کو محدود کر دیا. ہم نے صرف جی عقیق کی انگوٹھی پہن لی تو ہم اسے سنت رسول سمجھتے ہیں, جبکہ معاف کرنا بھی سنت رسول ہے. اخلاق, شائستگی, پاک صاف رہنا, یہ سب اسلام ہے. اور ہم تو دنیا کے ویسے بھی خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکل دین دیا ہے کہ ہمیں اس دین پہ عمل کرنا ہے. اور یہ بھی ہمارے اوپر بہت بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. یہاں تک کہ ہمیں راستے کے حقوق بتا دیے, ہمیں طہارت کے طریقے سکھا دیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی غزوات میں حصہ لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے لڑ جاؤ اور خود بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے غزوات میں حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین سیاست دان تھے, بہترین حکمران تھے, بہترین معاشیت دان تھے. زندگی کا کوئی پہلو لے لیں, بہترین باپ تھے, بہترین شوہر تھے. اور دیکھیں عام لوگوں کو تو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص حالات کے تحت زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی تھی. اور ایک بیوی کے تقاضے پورے کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ آپ چاہے تو مطلب ان کی باری مقرر کریں, چاہے تو نہ کریں. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے درمیان عدل قائم کیا. یہ سب کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں مساجد میں جب جو مؤذن ہوتے ہیں نا, عام طور پر وہ نماز پڑھانے والے امام نہیں ہوتے, اور جو امام ہوتے ہیں وہ مؤذن نہیں ہوتے. اور بعض اوقات ایک مسجد میں کئی امام ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے تو کوئی اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھا رہا ہوگا. آج بھی وہی مسجد نبوی ہے, ایک مسجد نبوی میں کتنے امام ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جب تک آپ زندہ رہے کوئی اور امام نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے بھی اپنے سارے کام ایک ساتھ کیے, یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے.
نہیں، انہوں نے باقی سارے کام بھی کیے اور پھر کیا کیا، ٹائم پہ نماز بھی پڑھائی. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. اور آپ دیکھیں کہ مطلب ہمیں ہر طرح کی رہنمائی مل گئی ہے دین میں. تو ہمیں کامیابی تبھی مل سکتی ہے کہ جب ہم بھی اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں. حافظ امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، یہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں امام احمد بن حنبل. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ کشتی میں سوار تھے اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے تھے، ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے تھے. اور وہ کیا دعا تھی؟ اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، کہ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر رکھنا اور سنت کے مطابق زندگی دینا. اسلام اور سنت بہت قیمتی چیز ہے. یہاں پہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزر رہی ہے. کیونکہ اگر آج ہمیں جو سا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اپنے اس محبت کے دعوے میں سچے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ ہم سب کو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. تو ہماری یہ محبت کا دعویٰ تبھی معتبر ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے. ہم اس طرح سے پتا چلے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو ہمارا محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جس قدر مشابہ ہے، جس قدر قریب ہے، ہم اپنے ایمان اور اسلام میں اسی قدر سچے اور مخلص ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ سنت رسول کے مطابق ہو. کیونکہ کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ آپ پر ایمان نہ لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کریں. آپ دیکھیں قرآن میں تقریباً 40 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا. پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو پھر دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. وہی پھر جو سا ہے نا اور پیروی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے. اب دیکھیں جو صحابہ کرام تھے وہ دین کے معاملے میں تو اطاعت کرتے ہی کرتے تھے، بلکہ اتباع کرتے تھے. اتباع وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم نہ بھی دیا جائے پھر بھی دیکھ کے فالو کرنا. لیکن ذاتی زندگی میں بھی وہ جو ان سے تھے نا وہ اتباع کیا کرتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ویسے ہی فالو کرتے تھے، جو کہ نہ فرض تھے، نہ واجب تھے، نہ مستحب تھے، نہ سنت تھے، اور جو شریعت کے حکم بھی نہ تھے. ایسی ایگزامپلس بھی ہمیں ملتی ہیں. اور ایک طرف ہمارا معاملہ ہے کہ ہم لازم واجب فرائض کے معاملات میں بھی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے. تو ہمارا جو سا ہے ایمان معتبر ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو. اور محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم جو سا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار صرف زبان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زبان سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم زبان سے کسی کی تعریف کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے ایسی صحابہ تھے جو محبت کے اظہار میں وہ اشعار بھی کہتے تھے. تو مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل محبت کا اظہار ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے صرف تعریف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، اس کی بات ماننا، جس سے محبت کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے. یعنی میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے لائف سٹائل کو اپناؤ، میرے بتائے ہوئے ادب، آداب اور ایٹیکیٹس کو اپنی زندگی میں لاؤ. ہر وہ چیز، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر وہ چیز ہمارے لیے خوبصورت ہو جائے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا، اور ہر وہ چیز ہمارے لیے ناپسند ہو جائے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا.
اور جب تک یہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا، یعنی کہ جس کو میری سنت پسند نہیں، پھر وہ مجھ سے نہیں۔ تو آج عملی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہے، ہم اپنے کھانے پینے کے معاملات لے لیں، سونے جاگنے کے معاملات لے لیں، لین دین کے معاملات ہیں، نفرت اور محبت کے جو معیار ہیں وہ کس چیز میں ہے؟ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور اس حدیث میں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ سنت کو لازمن پکڑو، سنتوں پہ لازمن عمل کرو، کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی اگر محبت چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کیسے ملے گی؟ سنت رسول کی پیروی سے ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ملے گی، کیونکہ قرآن نے پاک میں آتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اطاعت کرو۔ پھر اس کے آگے ہے کہ پھر اس کا انعام کیا ملے گا، کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو پھر اس کا انعام کیا ملے گا؟ آگے آیت میں ہی آتا ہے کہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یہ تین چیزیں ملیں گی، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی محبت چاہیے۔ ہمیں اللہ کی محبت مل گئی تو ہماری زندگی بھی سنور گئی، ہماری آخرت بھی سنور گئی، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بخشش فرما دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم ان کو جانیں گے نہیں، ہمارا تعلق ان سے کیسے ہوگا جب تک، کیونکہ جو ان کو جان لے گا، ان کو سمجھ لے گا، ان کی سنتوں پر ان کے اس کو نہیں اسٹڈی کریں گے اب، تو یہ صرف اسی لیے ہم لوگوں نے